صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوست، رمضان المبارک کا مہینہ اور اس میں بھی آج جو ہے آخری جمعہ ہے، 3-4 دن جو ہے رمضان کے بچے ہوئے ہیں، اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا۔ رمضان کے شروع سے روزوں کی فضیلت، تراویح کی فضیلت سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بات آئی ہے، 2 جمعوں کے اندر تفصیلی بات جو ہے آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب جو ہے آخری جمعہ ہے، تو صدقہ فطر کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ صدقہ فطر، جس کو ہم اپنی زبان میں فطرہ کہتے ہیں، یہ فطرہ مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور اس کے لیے اتنا مال کا ہونا ضروری ہے جتنا کہ زکوٰۃ کے لیے ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 50 پر اڑی تولے چاندی یا اس کو خریدنے کے پیسے یا کوئی مال ہمارے پاس ہو، اگر اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اگر یہی مال کسی مسلمان کے پاس ہے اور اس کے اوپر سال نہیں گزرا تو بھی فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ میں اور فطرے میں فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے آدمی کے پاس جو مال ہے وہ مال نامی ہونا ضروری ہے، یعنی بڑھنے والا مال، کہ اس کی قیمت جو ہے بڑھتی رہتی ہو۔ جیسے سونے کی قیمت ایک ہی جو ہے ریٹ نہیں رہتا، آج ایک ریٹ تو کل جو ہے اس کی قیمت میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ چاندی ہے، آج ایک ریٹ رہتا ہے، کل جو ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ زمینیں ہیں، اور اسی طریقے سے گھر، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مال نامی میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دکان، کوئی آدمی جو ہے تجارت کر رہا ہے اور اس تجارت کے منافع کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو وہ بھی جو ہے بڑھنے والا مال ہے۔ لیکن فطرے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر مسلمان کے پاس پورا مال ملا کر، یعنی ضروریات اصلیہ سے نکال کر جو ضروری چیزیں ہیں، جیسے کہ آدمی کے لیے جو ہے رہنے کے لیے گھر ضروری ہے، اور یہ گاڑی ضروری ہے، آدمی کے لیے موبائل ضروری ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ضروری ہیں۔ اگر اس سے بڑھ کر آدمی کے پاس 2 موبائل ہو گئے، آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہو گئی،
تو فوراً جو ہے اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر ٹی وی ہے کسی کے گھروں میں، تو ٹی وی تو جو ہے جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، اس کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن مثال کے اعتبار سے ایسی چیزیں کوئی ہیں جو انسان کی زندگی سے اتنی زیادہ جو ہے اس کا تعلق نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ بھئی وہ چیزیں نہ ہو تو انسان کی زندگی گزر نہیں سکتی۔ وہ چیزیں جس کے بغیر انسان کی زندگی گزرنا مشکل ہے، وہ ضروریات اصلیہ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزیں جو ہے غیر ضروری ہیں۔ اگر ایسی چیزیں ہیں تو فطرہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ تو فطرہ جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر واجب قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ یہ ہے کہ مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھتا ہے، روزہ رکھ کر مسلمان جو ہے روزے دار ہے، کھاتا نہیں پیتا نہیں، اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا، تو یہ بڑی بڑی جو ہے گناہ ہیں، ان سے مسلمان جو ہے بچتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ گناہ ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولنا یا جو ہے کسی نامحرم کی طرف دیکھنا، یہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ لیکن آدمی ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا۔ کسی کی برائی کر لیا، آدمی جان کر نہیں کر رہا ہے، انجانے میں جو ہے گناہ ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر جو ہے کسی نامحرم کسی غیر جو ہے عورت کی طرف دیکھ رہا ہے، جان کر نہیں کر رہا ہے، بھائی انجانے میں ہو رہے ہیں غلطیاں، تو ان تمام غلطیوں کا کفارہ ہے فطرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امت کے مسلمانوں، تمہارے روزوں کے اندر جو کمی آتی ہے، تمہارے روزے رہتے ہوئے تمہارے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتا ہے، اگر ان گناہوں سے اپنے روزوں کو بچانا ہے، ان گناہوں سے اپنے روزوں کو پاک کرنا ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے ختم پر فطرہ ادا کرو۔ فطرہ ادا کرنے سے رمضان میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ تمام غلطیاں انشاءاللہ اس کا فطرہ جو ہے کفارہ بن جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ فطرہ جب ہم غریب کو دیں گے تو غریب مسلمان، اور فطرہ جو ہے دینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے غیر مسلموں کو دیتے ہیں، غیر مسلموں کو اگر فطرہ دیں گے تو ادا نہیں ہوگا، یہ مسئلہ جو ہے ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی جو ہے دے دیے ہیں تو وہ لوگ جو ہے پھر دوبارہ جو ہے مسلمان کو دینے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی جو ہے غریب مسلمان آپ کے نگاہ میں ایسا نہیں مل رہا ہے تو پھر جو ہے مدارس بہت زیادہ ہیں آج کل، مدارس کو بھی جو ہے آپ لوگ جو ہے اپنا فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا پیسہ ہو یا فطرے کا پیسہ ہو، اور جو واجبات ہیں یعنی واجب جو صدقات ہیں اس کا حق صرف مسلمان کا، نفلی صدقات ہیں، روزانہ ہم پیسے جو ہے صدقہ کرتے ہیں، وہ پیسے ہم جو ہے غیر کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی مذہب کے تعلق رکھنے والے کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن فرض اور واجب جو صدقات ہیں وہ صرف مسلمان کو دینا ہے، مسلمان کا ہی حق ہے۔ تو فطرہ جو ہے دینے میں دو فائدے، ایک فائدہ تو میں نے بتا دیا کہ اس سے جو ہے ہمارے روزے پاک ہو جائیں گے، ہمارے روزوں کے اندر جو گناہ ہوا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے فطرے کے ذریعے سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب جو مسلمان ہیں اس کے گھر کے اندر بھی عید کے دن اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، اس کے بچے بھی جو ہے اچھا کپڑا جو ہے پہننے لگیں گے، اور ان کے بچوں کے لیے بھی اچھے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا، اور ان کے بچے جو ہے اچھا کھائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ دو فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم فطرہ ادا کرو گے تو تمہارا مسلمان غریب ہے، اس کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور تمہارے روزے بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اور یہ فطرہ جو ہے مسلمان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب قرار دے دیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی یہ کام بھی جو ہے مسلمان ادا کر رہا ہے دوسرا ادا نہیں کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں۔ اور اس کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں تمام لوگوں کے اوپر فطرہ واجب۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ بھئی پورے گھر کی طرف سے ایک فطرہ ادا کر دیے اور سمجھنے لگے کہ بھئی ہم نے فطرہ ادا کر دیا، نہیں، ایک ایک آدمی کے اوپر ایک ایک فطرہ واجب۔
اگر گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں، 5 لوگ رہتے ہیں، 3 لوگ رہتے ہیں، جتنے بھی رہتے ہوں، ہر آدمی کے اوپر ایک ایک فطرہ واجب ہوتا ہے۔ اگر عید کے دن صبح میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کے اوپر بھی فطرہ واجب ہوتا ہے۔ اور فطرے میں کیا دینا ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ عام طور سے ہم لوگ جو ہے گیہوں کا حساب کرتے ہیں، ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول میں یہی جو ہے معمول چلا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، گیہوں کا حساب کر کے فطرہ دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں ایک اور چیز کا تذکرہ ہے۔ پہلی چیز گیہوں ہے، دوسری چیز جو، جس کو ہم جو ہے بارلی کہتے ہیں، تیسری چیز جو ہے کھجور، چوتھی چیز کشمش، 5ویں چیز پنیر۔ یہ 5 چیزوں کا حدیث کے اندر تذکرہ ہے۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارا ماحول کیسا بنا ہوا ہے کہ بھئی آدمی غریب ہے تو بھی گیہوں کا حساب کر رہا ہے، مالدار ہے، لکھپتی ہے، کروڑپتی ہے، وہ بھی جو ہے گیہوں کا حساب کر کے دے رہا ہے، تو پھر دونوں میں کیا فرق رہا؟ ایک آدمی کو اللہ نے بے حساب مال دے دیا ہے، وہ بھی جو ہے اپنا فطرہ 70 روپے دے رہا ہے، یہ غریب آدمی وہ بھی جو ہے اپنا فطرہ 70 روپے دے رہا ہے، تو دونوں کے فطروں میں کیا فرق ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ امیر اور غریب کے فطرے میں فرق ہو جائے، مالدار اور غریب کے فطرے میں فرق ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر تمام کے فطروں کو ایک ہی بنانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف گیہوں کا حکم دیتے، صرف جو ہے جو کا حکم دیتے، صرف کھجور کا یا کشمش کا یا پنیر کا اللہ کے رسول حکم دیتے۔ یہ چیز اللہ کے رسول نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ 5 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، گیہوں اور جو یعنی بارلی، اور اس کے بعد جو ہے کھجور، کشمش، پنیر۔ یہ 5 چیزوں میں کہ بھئی میری حیثیت کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، میں کتنا دے سکتا ہوں، میں کون سی چیز کا حساب لگا کر جو ہے فطرہ ادا کر سکتا ہوں۔ آدمی جو ہے اپنی ذات کے اوپر غور کرنا، ایسا نہیں کہ 70 روپے فطرہ نکل چکا ہے تو چلو سارے لوگ جو ہے 70 روپے فطرے ادا کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ بھئی غریب ہے آدمی جس کے جو ہے فطرہ تو واجب ہے، لیکن مال اتنا اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے جو کا حساب کرے یا پھر جو ہے کھجور کا، کشمش کا، پنیر کا حساب کرے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کا حساب لگا دیا، تاکہ غریب مالدار یعنی وہ غریب جس کے اوپر فطرہ واجب ہے اس کا بھی فطرہ ادا ہو جائے اور مالدار کا فطرہ بھی ادا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہ اشکال یہ ہے، میری طرف سے میں جو یہ بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے رمضان کا مہینہ گزر رہا، رمضان کا مہینہ ہمارا گزر رہا ہے، روزے ہم رکھ رہے ہیں، کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا ہم سے؟ کیا ہمارے روزے جو ہیں وہ بہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے برابر ہے؟ صحابہ کے جیسے ہمارے روزے ہیں، تابعین، طبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے روزوں کے جیسے ہمارے روزے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتے۔ آدمی کتنا بھی جو ہے اہتمام کر لے، اپنے روزے کو ان کے روزوں تک پہنچا نہیں سکتا۔ ان کا جو ہے روزہ الگ ہے، ہمارا روزہ الگ ہے۔ آج ہمارا روزہ کیا ہے؟ صرف پیٹ کا روزہ، پیٹ کا روزہ ہے ہمارا، آنکھوں کا روزہ نہیں، کانوں کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ نہیں، دل دماغ کا روزہ نہیں، ہاتھ پیر کا روزہ نہیں، صرف پیٹ کو ہم بھوکا رکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کا ہمارا روزہ نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیر محرم کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں دیکھنا حرام ہے، اور غیر رمضان میں بھی دیکھنا حرام ہے۔ روزوں کے مہینے کے علاوہ دوسرے جو مہینے آتے ہیں ان مہینوں میں بھی دوسرے عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا حرام ہے۔ اب یہ چیز پہلے سے حرام ہے تو وہ چیز رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ جو ہے اس میں شدت آ جاتی ہے، اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی جان کر گناہ کرتے ہیں، انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام جو ہے صبح سے شام تک بازاروں سے تعلق رکھتا ہے،
کوئی جو ہے ملازمت کر رہا ہے، کوئی جو ہے اپنا تجارت کر رہا ہے، کوئی بزنس کے لین میں لگا ہوا ہے، کوئی مارکیٹنگ، طرح طرح کے جو ہے ہمارے جو ہے کام ہیں، تو بازاروں سے ہمارا تعلق ہے. تو آج جو ہے بے پردگی اتنا زیادہ عام ہو چکی ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی جو ہے اس کی کوئی حد نہیں. تو ایسے زمانے میں اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے سے بھی ہیں، تب بھی جو ہے ہم سے گناہ ہو رہا. تو ان گناہوں کا کفارہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنی طاقت کے مطابق فطرہ ادا کریں. اگر مالدار بھی جو ہے 70 روپے فطرہ ادا کر رہا ہے اور غریب بھی جو ہے 70 روپے فطرہ ادا کر رہا ہے، تو فطرہ جو ہے دونوں کا تو ادا ہو جائے گا، دونوں کا فطرہ ادا ہو جائے گا. لیکن مالدار کا فطرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ کہیں ذمہ داری پوری ہو جانا اور یہ کہیں عبادت کا حق ادا ہونا. تو مالداروں اگر مالدار ہے، اللہ نے بہت زیادہ مال دے رکھا ہے، اللہ نے بڑی برکت دے رکھی ہے اور وسعت اللہ کی طرف سے ہے اس کے مال میں، اگر وہ آدمی 70 روپے اگر دے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، لیکن اس عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ بھئی میری طاقت کیا ہے، میرے پاس مال کتنا ہے، اور میں جو ہے کون سے جو ہے چیز کا جو ہے حساب کر کے زکات ادا کروں. یہ آدمی کو سوچنا ہے. سارے لوگ جو ہے 70 روپے فطرہ دے رہے ہیں تو پھر جو ہے کوئی فرق نہیں رہ جاتا. یا غریب آدمی کو بھی جو ہے اللہ نے اس کی حیثیت کے مطابق مال دیا ہے تو وہ آدمی جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق 70 روپیہ دے رہا ہے، لیکن مالدار کو اللہ نے بہت زیادہ نواز دیا ہے تو مالدار جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق فطرہ ادا نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے جو ہے اپنی طاقت کے مطابق جو ہے فطرے ادا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو ہے بہت بڑی غلطی ہمارے ماحول میں ہو رہی ہے، بہت عام ہو چکا ہے کہ ہر آدمی جو ہے گیہوں کا ہی حساب کر رہا ہے. تو اللہ نے جس کو بہت زیادہ مال دیا ہے وہ لوگ جو ہے جو کا حساب کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے کھجور کا حساب کریں، اور اسی طریقے سے کشمش کا حساب کریں، پنیر کا حساب کریں. حساب کر کے جو ہے اپنے فطرے کو ادا کرنے کی کوشش کریں. رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور فطرے کے ذریعے سے رمضان کو جو ہے پاک کرنے کی کوشش کریں. جس طرح ہم اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں اور اپنے بدن کی زکات روزہ ہے، روزے کی بھی زکات کیا ہے؟ فطرہ ہے. ہمارے بدن کی زکات روزہ، روزے کی زکات فطرہ. اگر ہم سال میں 1 مہینہ روزہ رکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزوں کی جو آدمی کثرت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے 2 فائدے دنیا کے اس کو دیں گے. ایک جو ہے بدن کی بیماریوں سے اللہ بچائیں گے، اور دوسرا جو ہے گھریلو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دنیاوی مسائل بھی اللہ رب العزت اس کے حل کر دیں گے. تو یہ دنیا کے فائدے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اپنے رمضان کی بھی جو ہے زکات ادا کر دے گا، فطرہ ادا کر دے گا، تو رمضان کا پورے مہینے میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فطرہ ادا کرنے سے رمضان کے پورے جو ہے غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا پورا رمضان صحیح ہو جائے گا اور اللہ رب العزت جو ہے ہمارے روزوں کو قبول کریں گے، تراویح کو قبول کریں گے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری زندگی پر بہترین سے بہترین اثر پڑے گا. دوسری جگہوں میں لوگ جو ہے بہت زیادہ غریب لوگ بھی گیہوں کا اعتبار نہیں کرتے. غریب جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی جو ہے گیہوں کا اعتبار نہیں کرتے. اکثر لوگ جو ہے جو کا حساب کرتے ہیں، جو کا حساب کر کے جو ہے اپنی جو ہے فطرہ ادا کرتے ہیں. اور مالدار قسم کے لوگ جو ہیں اپنے شہر کی بات نہیں، دوسرے شہروں کی، دوسرے علاقوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے علاقوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا فطرہ جو ہے بہت زیادہ بڑھا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہو، یہ جذبہ جو ہے ہمارے اندر بھی پیدا ہو، اور ہم بھی جو ہے اپنے فطرے کو جو ہے چھوٹا نصاب نہیں بلکہ بڑے نصاب میں اپنے فطرے کو لے کے جائیں اور بڑے نصاب کا جو ہے فطرہ ادا کرنے کی کوشش کریں. تو گیہوں کا حساب جو ہے غریب لوگوں کے لیے اور مالداروں کے لیے گیہوں کا حساب نہیں. اللہ کے لیے وہ لوگ جو ہے بڑا نصاب جو ہے اس کا فطرہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارے جو ہے شہر کے اعتبار سے گیہوں کا ریٹ جو ہے، گیہوں کا جو فطرہ ہے وہ 70 روپے جو ہے طے ہو چکا. تو 70 روپے کے جو ہے پاملیٹ میں جو ہے مسجدوں میں لگائے ہوئے ہیں، اعلانات بھی ہو رہے ہیں، لیکن
آخر کے جو اور بھی 3-4 چیزیں جو ہیں، ایک ہے جو ہے، اور ایک ہے کھجور، اور ایک ہے کشمش۔ پنیر کا تو یہاں جو ہے اتنا زیادہ معمول نہیں ہے، تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہاں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہمارے شہر کے اعتبار سے جو ہے اس کا فطرہ جو ہے 280 روپے بنتا ہے۔ جو کا فطرہ جو ہے، جو کا اگر کوئی آدمی حساب کر کے فطرہ ادا کرنا چاہے تو ایک آدمی کا فطرہ 280 روپے۔ اگر کوئی آدمی اس سے بھی جو ہے بڑا مالدار ہے تو وہ آدمی جو ہے جو کا بھی حساب نہ کرے بلکہ کھجور کا حساب کرے، کھجور کا 770 روپے جو ہے فطرہ بن رہا۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے اور بھی زیادہ مال دے رکھا ہے، اور بھی جو ہے اس کے مال میں برکت ہے، اور بھی جو ہے اللہ نے وسعت دی ہے، تو وہ آدمی کھجور کا بھی حساب نہ کرے بلکہ کشمش کا حساب کر کے اپنا فطرہ ادا کرے، اور کشمش کا حساب جو ہے 980 روپے ہے۔ اور یہ جو ہے مراتب ہے۔ اب جو مالدار اپنے رمضان کے مبارک مہینے کو اچھا سا اچھا بنانا چاہے، وہ آدمی، وہ مالدار، وہ مسلمان جو ہے گیہوں کا حساب نہ کرے، ہرگز گیہوں کا حساب نہ کرے۔ گیہوں بلکہ گیہوں تو ابھی میں نے کہا کہ غریبوں کے لیے ہے، مالداروں کے لیے غریب گیہوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے دیا ہے مال، سال میں ایک مرتبہ ہم فطرہ نکال رہے ہیں تو کچھ جو ہے زیادہ قیمت پہ نکالیں، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہمارے جو ہے اگر کوئی آدمی کشمش کا ہی حساب کر رہا ہے تو ایک آدمی کا فطرہ کتنا ہوتا ہے؟ صرف 980 روپے۔ چلو 1000 روپے لگا لیں تو گھر کے اندر 5 لوگ ہیں، کسی کے جو ہے 5 لاکھوں کا مال ہے، لاکھوں روپے پیسے موجود ہیں، اس آدمی کے لیے 5000 روپے کون سے بڑے مشکل، کون سے جو ہے پہاڑ کھودنا پڑتا ہے اس آدمی کے لیے، کون سی جو ہے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آدمی کے دل کے اندر جذبہ ہو تو یہ تمام کام آسان ہوں گے۔ اگر جذبہ ہی نہیں ہے تو مالدار ہو کر بھی آدمی جو ہے گیہوں کا بھی جو ہے فطرہ ادا نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگوں سے جو ہے میں خود بات کیا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک فطرہ ادا کر دیں گے، بس ایک فطرہ ادا کر دیا۔ اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اللہ نے نوازا ہے، اللہ کے نام پر دینے کے لیے کیوں جو ہے لوگ کنجوسی کرتے ہیں، کیوں جو ہے بخیلی سے کام لیتے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں، جب اللہ کو دینا آتا ہے تو اللہ کو لینا بھی آتا ہے، اللہ کو دینا آتا ہے تو لینا بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس لیے جو ہے مصیبتوں سے پہلے اپنی عبادتوں کو، مالی عبادتوں کو صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ آج امت جو ہے مالی عبادتوں میں بہت دور ہوتی جا رہی ہے، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، یا پھر جو ہے مال بہت زیادہ ہے، حج کرنے کے بارے میں بھی ہو، لوگ جو ہے بہت ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہے مالی عبادتیں جو ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کا ایک مقام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے رمضان کی غلطیاں معاف ہو جائیں اور اس کے بعد غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے عید کے دن۔ کتنے لوگ جو ہیں غریب مسلمان، عید کا دن آتا ہے، ان کے بچوں کو جو ہے نئے کپڑے میسر نہیں ہوتے، اب کیا گزرتی ہوگی ان کے دل کے اوپر کہ بھئی ہمارے بچے جو ہیں اچھے کپڑے پہن کر گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور رشتہ داروں میں جا رہے ہیں، دوست احباب کے گھروں میں جا رہے ہیں، اور غریب کے بچے جو ہے اپنے گھر میں شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس کپڑا نہیں، ان کے پاس جو ہے پیسہ نہیں کہ اپنی عید جو ہے اچھی سے اچھی بنائے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے مالداروں کی ذمہ داری میں دے رکھا ہے کہ مالدار جو ہے اس کا پورا حساب کر کے غریبوں کی جو ہے مدد کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اسلام کے اندر غریبوں کا مدد کرنا، غریبوں کی جو ہے غریبوں کا ساتھ دینا بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ تو اس لیے جو ہے جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، بہت زیادہ مالدار ہیں، وہ لوگ جو ہے ہر جو ہے گیہوں کا حساب نہ کرے، گیہوں کے اوپر جو ہے فطرہ ادا نہ کرے، بلکہ اپنے جو ہے طاقت کے مطابق جو کا حساب اگر آپ دے سکتے ہیں تو دینے کی کوشش کریں، اگر نہیں اس سے بھی بڑھ کر آپ کی طاقت ہے، آپ کے پاس مال ہے، کھجور کا حساب کریں، اگر اس سے بھی بڑھ کر ہے تو کشمش کا حساب کر کے اللہ کے لیے جو ہے مالدار حضرات سے میری گزارش ہے اللہ کے لیے کہ اپنے جو ہے رمضان کے مبارک مہینے کو برباد نہ کریں، اپنے رمضان کے روزوں کو جو ہے خراب نہ کریں، اپنی تراویح کو خراب نہ کریں۔ کیا اگر 1000 روپے دے دیے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی 1000 روپے اگر تم دو گے تو 1000 روپے کے بدلے میں تمہارا پورا رمضان کا مہینہ جس میں جو ہے غلطیاں ہوئی ہیں تمام غلطیاں معاف ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہمارے نظام میں رمضان کے مہینے کی قدر زیادہ ہے یا 1000 روپے کی قدر زیادہ؟ یہ سوچیں، 1000 روپے کی اب کوئی بڑے پیسے نہیں ہیں،
اگر دوستوں کے ساتھ ایک مرتبہ کھانے کے لیے چلے جائیں تو 1000-2000 روپے ایسے ہی جو ہے نکل جائیں گے. تو اس لیے جو ہے رمضان کی قدر کرتے ہوئے اپنے روزوں کو جو ہے سوچتے ہوئے کہ اپنے روزے جو لوگ اپنے رمضان کی مبارک مہینے میں بہت محنتیں کر کے روزے رکھتے ہیں, تراویح پڑھے ہیں, تو ان لوگوں کے اندر جو ہے یہ جذبہ ضرور ہونا ہی ہونا ہے. اور جو لوگ رمضان کا کوئی اہتمام نہیں کیے ہیں اور رمضان کے اندر جو ہے گناہوں سے نہیں بچے, رمضان کے روزے نہیں رکھے, تراویح نہیں پڑھی, تو ان کا مسئلہ تو الگ ہے. لیکن جو لوگ پابندی کیے ہیں ان سے جو ہے گزارش ہے کہ وہ حضرات جو ہے اپنے رمضان کے مبارک مہینے کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام کو اپنے فکروں کو مکمل طریقے سے اور صحیح طریقے سے اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنے کی اور مالی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لگاتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.